جی اگر عمران خان صاحب نے بھوک ہڑتال کی تو یہ بھوک ہڑتال عمران خان کی نہیں ہوگی، پوری قوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جس طریقے سے میں نے کل جلسے میں بھی ایک بات کی، میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں اور پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ حکومت جو ہے یہ نہ آئین کو مان رہی ہے اور نہ ہی عدلیہ کو مان رہی ہے، اور پھر ہمارے پاس جو آپشن بچتا ہے وہی آپشن ہے کہ جو ہمیں آئین میں ایک حق دیا گیا ہے کہ پھر ہم اپنا احتجاج کر کے پرامن اپنا حق پھر انصاف ہم خود لیں۔ عمران خان کو جعلی کیسز میں انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے، کیسز میں کچھ نہیں نکلا۔ اب یہ حساب کون دے گا کہ جو اتنے مہینے عمران خان نے ان کیسوں میں گزار دیے کہ جن کے کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، تو اس ملک میں سزا اور جزا نہیں ہو رہی۔ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ سزا اور جزا بھی ہوگی انشاءاللہ، اور باقی ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں۔ آئین کے اندر رہ کے ہم نے ہمیشہ قانون کی پاسداری رکھی ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا، یہی تربیت کی، لیکن یہ جو رویہ ہے ان کا، جو انہوں نے اختیار کر لیا ہے، تو میری عدلیہ سے گزارش ہے کہ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ آپ کے آرڈرز کے کنٹینٹ میں جاتے ہیں یہ انتظامیہ، تو اس عوام کو، اس قوم کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ تو اس میں ایکشن ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، ہمیں عدالت نے اجازت دی ہے، ہماری لیگل ٹیم جو ہے گئی ہوئی ہے عدالت میں۔ انشاءاللہ ہم قانون کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عدلیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ قانون کو امپلیمنٹ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس طریقے سے اگر انہوں نے آپ کی وائلیشنز کی تو پھر اس ملک میں جو ایک ہی ہمارے پاس ایک ہی امید ہے وہ بھی قوم کی ٹوٹ جائے گی۔ گنڈاپور صاحب یہ بتائیے گا، آپ عدلیہ پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، گزشتہ روز خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ ہمیں اب اعتماد نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ وہ کے پی جو وزیر اعلیٰ ہے ان کو ہدایت کریں گے کہ وزیر جو مریم نواز ہے، نواز شریف ہے، خواجہ آصف ہے، ان کے خلاف مقدمات درج کریں۔ آپ کی کل ملاقات ہوئی، کیا آپ کریں گے مقدمات درج؟ دیکھیں، مجھے عمران خان کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، اور میں آپ کو بتا دوں اس بات کا کہ جو انہوں نے ہمارے پر پرچے کاٹے تھے انلیگل غداری کے، ہر ایک پہ جو سرٹیفکیٹ لگا لیتے ہیں غداری کے، تو وہی پرچہ اس وقت آلریڈی تھانہ کینٹ میں لیگل طریقے سے نواز شریف کے خلاف ہوا پڑا ہے، وہی پرچہ زرداری کے خلاف ہوا پڑا ہے، ان کے اور لوگوں کے خلاف بھی ہوا پڑا ہے۔ مریم نواز سے بچ گئی ہے، تقریریں اس کی بھی تھیں، لیکن اس کا ہم نے لحاظ کیا کہ وہ ایک خاتون ہے، ہمارے کلچر میں نہیں ہے، لیکن اگر ایک خاتون کو لحاظ نہیں ہے اپنا، پھر اس پہ بھی ہوگا اب، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو عدلیہ نے خط لکھا اور بار بار کہا، دیکھیں ہم بات ادارے کی کریں گے، ہمیشہ شخصیت کی نہیں کریں گے۔ شخصیات میں صرف اللہ کی ذات پوری ہے، اللہ کی ذات، شخصیات انسان اس کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو ان میں شخصیات اگر کچھ ایسا کرتی ہیں اور ان پہ ہمارے تفوضات ہیں اور ہم ان پہ بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی بھی تعلق ادارے سے نہیں ہوتا۔ اب میں یہ آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ آپ کو عدلیہ نے کہا، پوری قوم جانتی ہے کہ ہمارے پہ دباؤ ہے، میں نے کہا پوچھا بتاؤ دباؤ کس کا ہے؟ قوم ساتھ کھڑی ہوگی آپ کے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمیں بتائیں آپ، لیکن ایسا نہیں چلے گا جو ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ علی امین گنڈاپور صاحب، ایک طرف آپ احتجاج کی بات کریں، احتجاج سے اگر موجودہ حکومت چلی گئی تو یہ تو شہید ہو جائیں گے۔ یہ تو حکومت ہے ہی نہیں نا، یہ تو وہ کہتے ہیں کندھوں پہ ہے، بیساکھیوں پہ اور کندھوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، خالی وہ گھوڑے نے بک کرنا ہے یوں اور انہوں نے کلٹی ماری ہے۔ مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں، فارم 45 ان کے پاس نہیں ہے، فارم 45 کے لیے بلاتے ہیں، یہ چھپ جاتے ہیں، عدلیہ کو مان نہیں رہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر عدلیہ میں فیئر اینڈ فری ٹرائل ہوا تو کیا ہوگا، یہ سارے کے سارے فارغ ہیں۔ شمشیرہ میں جلسہ جو ہوا ہے، پرویز خٹک کو آپ نے ڈائریکٹ جو ہے دھمکیاں دی ہیں کہ تمہیں آؤ تو صحیح کے پی کے، آپ وزیر اعظم آپ کو یہ زیب دیتے ہیں، آپ دھمکی کی کیا بات ہے اس میں؟ ایک بندہ جھوٹی گواہیاں کرے گا اور پھر گھومے گا، یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے اس ملک میں کہ میں جھوٹی گواہیاں کروں اور اس کے بعد میں گھومتا پھروں؟ ٹھیک ہے، پارٹی چھوڑی ہے، لوٹا بنا ہے، احسان فراموشی کی ہے، ڈر گیا ہے، پشتونوں کی ناک کاٹ دیا اس نے، اس حد تک چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر جھوٹی گواہیاں کرے گا تو یہ ایسے پراٹھے کھاتا ہوا اور سگریٹ پھونکتا ہوا نہیں پھرے گا اس طرح۔ اچھا گنڈاپور صاحب یہ بتائیے کہ کل عمران خان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کیا آپ کو کہا؟ تو دوسرے جلسے کی آپ نے بات کی، جلسہ تو آپ کو آپ نہیں کرنے دے رہے، اور 10 محرم کے بعد دیکھیں جلسے کے حوالے سے ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے، چونکہ میں عدالت میں صبح میری پیشی تھی، اب یہاں پیشی میں بتا رہا ہوں، تو اگر وہ آ گیا ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے، عدلیہ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں، کبھی غداری کے کام بڑے پرچے کاٹے جاتے ہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ پارٹی ہے جو قانون کی پاسداری کرتی ہے، یہ وہ پارٹی ہے جو عدلیہ کے اور آئین کا احترام کرتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں۔ اور کسی کا اگر یہ خیال ہے
کہ پاکستان کو آئین کے توڑنے کی سزا نہیں ملے گی. ایک بار جو آئین کا آرٹیکل 6 میں سزائے موت لکھی ہے ان کو پھانسیاں چڑھانا پڑے گا تاکہ کوئی جرات نہ کرے. یہ بار بار آئین توڑا جا رہا ہے اور سزا جو نہیں ہو رہی اس سے یہ لوگ ڈھیٹ بن رہے ہیں اور ان ڈھیٹوں کو سزا دینی پڑے گی تاکہ ہمارے ملک کا آئین کوئی نہ توڑ سکے. یہ بتائیے گا گنڈا پور صاحب ایک سیکنڈ یہ بتائیے گا کہ آپ کو خان صاحب نے مذاکرات کا ٹاسک دیا تھا لیکن کل انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے تو راستہ کس طرح نکلے گا؟ دیکھیں 2 طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں, 3 طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں. ایک مذاکرات تھے الیکشن سے پہلے کے, اس وقت خان صاحب نے خود بھی کہا اور جیل سے ہی پیغام دیا جب وہ باہر بھی سے انہوں نے بولا کہ میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں. لیکن جس طریقے سے انہوں نے مینڈیٹ چوری کر لیا, اب پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس ہوگا. نمبر 1 جو جیلی پرچے کاٹے گئے ہیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, ہمارے لیڈرشپ کو, ہمارے ورکر کو جو ظلم ہوا, بربریت ہوئی, اس پہ بات ہوگی, پھر آگے مذاکرات ہوں گے. کور کمانڈر کانفرنس میں عزم استحکام پاکستان کی آپریشن کی حمایت کی گئی ہے. کو نہیں مانتے تو آل پارٹی کانفرنس کوئی کارآمد ثابت ہوگی. کیا اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی اے پی سی میں شرکت کرے گی؟ دیکھیں یہ تو عمران خان کا فیصلہ, عمران خان کا فیصلہ ہے. عمران خان ہمارا لیڈر ہے, اس نے بولا ہے کہ ہم حصہ لیں گے تو انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے اور اس پہ حصہ لے کے اپنا موقف ہم بیان کریں گے. آپ دیکھ لیں گے کہ ہم حال کیا کرتے ہیں. کور کمانڈر کانفرنس میں عزم استحکام پاکستان آپریشن کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ عزم استحکام اور آپریشن یہ بات کلیئرٹی ہو چکی ہے پہلے ایک دفعہ کہ جو وہاں پہ ایپیکس کمیٹی میں بات ہوئی تھی وہ صرف عزم استحکام کی ہوئی تھی, آپریشن کا نام نہیں تھا. اور اگر کہیں پہ کوئی ضرورت آتی ہے اس طرح کی تو اس پہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا, حکومت کو اعتماد میں لیا جائے گا اور اس کے بعد ہی کچھ ایسا ہو سکتا ہے. یہ کوئی مذاق تو نہیں لگا ہوا کہ بس جہاں پہ دل کرے جو کرنا ہے کر لو. پاکستان کا ایک آئین ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کا ایک سسٹم ہے, ایک پروسیجر ہے, وہ تو فالو کرنا پڑے گا. پارٹی کے اختلافات تھے, عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں کروائی گئی, تو اب کہاں پہنچے ہیں؟ دیکھیں پارٹی اختلافات کے بارے میں خود ہی انہوں نے بتا دیا ہے, انہوں نے پوائنٹ آف ویو اپنا دے دیا ہے. دیکھیں اس کو آپ ایسے بار بار ڈسکس کر کے ویسے ہی, یار دیکھو پاکستان کے بڑے اور چیلنجز ہیں. اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ایک مینڈیٹ چوری ہوا پڑا ہے, جمہوریت پہ ڈاکہ مارا گیا ہے. اس وقت ملک میں لا قانونیت ہے, مہنگائی ہے, بجلی نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, یہ چیلنجز ہیں. اب کوئی پارٹی کے اندر کسی بندے کے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف اگر اندرونی آ جاتا ہے اس کو ایشو بنا کے آپ لگے رہتے ہیں. مین چیزوں پر آئیں, مین چیزیں اپنے آئین کے تحفظ پہ آئیں, قانون کی بالادستی پہ آئیں, لوگوں کے جو مسائل ہیں, پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان پہ آئیں. وہ ہمارے چیلنجز ہیں اور وہ ہمارے اس وقت اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی سوال نشان آ جاتا ہے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی اس پہ آ جاتا ہے. ہمارے ملک میں ایک قانون پاس ہوا ہے اس کے بارے میں. اس وقت پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے, پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ سوالیہ نشان بن چکا ہے تو قاضی فیضہ صاحب اپنے آپ کو ان کیسز سے علیحدہ کر لیں. ابھی آپ دیکھیں میں میں تو وکیل نہیں ہوں, یہ وکیل حضرات جو ہے بہتر قانون جانتے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ آپ کی پارٹی کا نشان لے لیا گیا, الیکشن کمیشن نے, ہم نے لکھا, پی ٹی آئی انہوں نے مانا نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو نشان لیا تھا, پارٹی ختم نہیں کی تھی. تشریح غلط کی ہے الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن کو پکڑو, پہلے وہ آئین توڑے, پھر وہ آپ کے آرڈر کا غلط تشریح کرے. وہ سزا مجھے مل رہی ہے, نقصان مجھے ہو رہا ہے, تو یہ آپ کے مسائل ہیں, آپ نے حل کرنے ہیں. تو بہتر ہے کہ جہاں پہ آپ پہ تفوضات آتے ہیں, جہاں پہ آپ کے اوپر سوال نشان بنتا ہے, ایسی چیز سے اسلام میں بھی ہے کہ جہاں پہ شک آ جائے وہاں سے سائڈ کر لو, اس کام میں سائڈ کرو. جی اگر عمران خان صاحب نے بھوک ہڑتال کی تو یہ بھوک ہڑتال عمران خان کی نہیں ہوگی, پوری قوم, عمران خان کا ہر سپورٹر, ہر ووٹر پوری دنیا میں انشاءاللہ بھوک ہڑتال کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس طریقے سے میں نے کل جلسے میں بھی ایک بات کی, میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں اور پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ حکومت جو ہے یہ نہ آئین کو مان رہی ہے اور نہ ہی عدلیہ کو مان رہی ہے. اور پھر ہمارے پاس جو آپشن بچتا ہے وہی آپشن ہے کہ جو ہمیں آئین میں ایک حق دیا گیا ہے کہ پھر ہم اپنا احتجاج کر کے پرامن اپنا حق, پھر انصاف ہم خود لیں. عمران خان کو جیلی کیسز میں انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے, کیسز میں کچھ نہیں نکلا. اب یہ حساب کون دے گا کہ جو اتنے مہینے عمران خان نے ان کیسوں میں گزار دیے کہ جن کے کوئی بنیاد ہی نہیں تھی. تو اس ملک میں سزا اور جزا نہیں ہو رہی. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ سزا اور جزا بھی ہوگی انشاءاللہ. اور باقی ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں, آئین کے اندر رہ کے ہم نے ہمیشہ قانون کی پاسداری رکھی ہے. عمران خان نے ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا, یہی تربیت کی. لیکن یہ جو رویہ ہے ان کا, جو انہوں نے اختیار کر لیا ہے, تو میری عدلیہ سے گزارش ہے کہ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ آپ کے آرڈرز کے کنٹینٹ میں جاتے ہیں,
یہ انتظامیہ تو اس عوام کو اس قوم کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ تو اس میں ایکشن ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہو رہا ہے, ہمیں عدالت نے اجازت دی ہے, ہماری لیگل ٹیم جو ہے گئی ہوئی ہے عدالت میں. انشاءاللہ ہم قانون کی پاسداری کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ عدلیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ قانون کو امپلیمنٹ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس طریقے سے اگر انہوں نے آپ کی وائلیشنز کی تو پھر اس ملک میں جو ایک ہی ہمارے پاس ایک ہی امید ہے وہ بھی قوم کی ٹوٹ جائے گی. گنڈاپور صاحب یہ بتائیے گا, آپ عدلیہ پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. گزشتہ روز خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ ہمیں اب اعتماد نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ وہ کے پی جو وزیر اعلیٰ ہے ان کو ہدایت کریں گے کہ وزیر جو مریم نواز ہے, نواز شریف ہے, خواجہ آصف ہے, ان کے خلاف مقدمات درج کریں. آپ کی کل ملاقات ہوئی, کیا آپ کریں گے مقدمات درج؟ دیکھیں, مجھے عمران خان کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتہ ہے. اور میں آپ کو بتا دوں اس بات کا کہ جو انہوں نے ہمارے پر پرچے کاٹے تھے انلیگل غداری کے, ہر ایک پہ سرٹیفکیٹ لگا لیتے ہیں غداری کے, تو وہی پرچہ اس وقت آلریڈی تھانہ کینٹ میں لیگل طریقے سے نواز شریف کے خلاف ہوا پڑا ہے. وہی پرچہ زرداری کے خلاف ہوا پڑا ہے, ان کے اور لوگوں کے خلاف بھی ہوا پڑا ہے. مریم نواز سے بچ گئی ہے, تقریریں اس کی بھی تھیں, لیکن اس کا ہم نے لحاظ کیا کہ وہ ایک خاتون ہے, ہمارے کلچر میں نہیں ہے. لیکن اگر ایک خاتون کو لحاظ نہیں ہے اپنا, پھر اس پہ بھی ہوگا اب. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو عدلیہ نے خط لکھا اور بار بار کہا, دیکھیں ہم بات ادارے کی کریں گے, ہمیشہ شخصیت کی نہیں کریں گے. شخصیات میں صرف اللہ کی ذات پوری ہے, اللہ کی ذات. شخصیات انسان اس کے بنائے ہوئے ہیں, ان میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو ان میں شخصیات اگر کچھ ایسا کرتی ہیں اور ان پہ ہمارے تحفظات ہیں اور ہم ان پہ بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی بھی تعلق ادارے سے نہیں ہوتا. اب میں یہ آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ آپ کو عدلیہ نے کہا, پوری قوم جانتی ہے کہ ہمارے پہ دباؤ ہے. میں نے کہا, پوچھا بتاؤ دباؤ کس کا ہے, قوم ساتھ کھڑی ہوگی آپ کے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہمیں بتائیں آپ. لیکن ایسا نہیں چلے گا جو ہو رہا ہے انشاءاللہ. علی امین گنڈاپور صاحب, ایک طرف آپ احتجاج کی بات کریں, احتجاج سے اگر موجودہ حکومت چلی گئی تو یہ تو شہید ہو جائیں گے. یہ تو حکومت ہے ہی نہیں نا, یہ تو وہ کہتے ہیں کندھوں پہ ہے, بیساکھیوں پہ اور کندھوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. خالی وہ گھوڑے نے بک کرنا ہے یوں اور انہوں نے کلٹی ماری ہے. مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں, مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں. فارم 45 ان کے پاس نہیں ہے, فارم 45 کے لیے بلاتے ہیں, یہ چھپ جاتے ہیں. عدلیہ کو مان نہیں رہے, اور ان کو پتہ ہے کہ اگر عدلیہ میں فیئر اینڈ فری ٹرائل ہوا تو کیا ہوگا. یہ سارے کے سارے فارغ ہیں. میں جلسہ جو ہوا ہے, پرویز خٹک کو آپ نے ڈائریکٹ جو ہے دھمکیاں دی ہیں کہ تمہیں آؤ تو صحیح کے پی کے, آپ وزیر اعظم آپ کو یہ زیب دیتے ہیں. دھمکی کی کیا بات ہے اس میں؟ ایک بندہ جھوٹی گواہیاں کرے گا اور پھر گھومے گا, یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے اس ملک میں کہ میں جھوٹی گواہیاں کروں اور اس کے بعد میں گھومتا پھروں. ٹھیک ہے, پارٹی چھوڑی ہے, لوٹا بنا ہے, احسان فراموشی کی ہے, ڈر گیا ہے, پشتونوں کی ناک کاٹ دیا اس نے, اس حد تک چلو ٹھیک ہے. لیکن اگر جھوٹی گواہیاں کرے گا تو یہ ایسے پراٹھے کھاتا ہوا اور سگریٹ پھونکتا ہوا نہیں پھرے گا اس طرح. گنڈاپور صاحب یہ بتائیے کہ کل عمران خان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کیا آپ کو کہا, تو دوسرے جلسے کی آپ نے بات کی, جلسہ تو آپ کو آپ نہیں کرنے دے رہے, اور جسیم مرم کے بعد دیکھیں جلسے کے حوالے سے ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے, چونکہ میں عدالت میں صبح میری پیشی تھی, اب یہاں پیشی میں بتا رہا ہوں. تو اگر وہ آ گیا ہے, پارٹی کا فیصلہ ہے, عدلیہ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں, کبھی غداری کے کام بڑے پرچے کاٹے جاتے ہیں, تو یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ پارٹی ہے جو قانون کی پاسداری کرتی ہے, یہ وہ پارٹی ہے جو عدلیہ کے اور آئین کا احترام کرتی ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں. اور کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ پاکستان کو آئین کے توڑنے کی سزا نہیں ملے گی, ایک بار جو آئین کا آرٹیکل 6 میں سزائے موت لکھی ہے, ان کو پھانسیاں چڑھانا پڑے گا تاکہ کوئی جرت نہ کرے. یہ بار بار آئین توڑا جا رہا ہے اور سزا جو نہیں ہو رہی اس سے یہ لوگ ڈھیٹ بن رہے ہیں, اور ان ڈھیٹوں کو سزا دینی پڑے گی تاکہ ہمارے ملک کا آئین کوئی نہ توڑ سکے. یہ بتائیے گا گنڈاپور صاحب ایک سیکنڈ, یہ بتائیے گا کہ آپ کو خان صاحب نے مذاکرات کا ٹاسک دیا تھا, لیکن کل انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے, تو راستہ کس طرح نکلے گا؟ دیکھیں 2 طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں, 3 طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں. ایک مذاکرات تھے الیکشن سے پہلے کے, اس کا خان صاحب نے خود بھی کہا اور جیل سے ہی پیغام دیا, جب وہ باہر بھی سے انہوں نے بولا کہ میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں. لیکن جس طریقے سے انہوں نے مینڈیٹ چوری کر لیا, اب پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس ہوگا. نمبر 1 جو جیلی پرچے کاٹے گئے ہیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, ہمارے لیڈرشپ کو, ہمارے ورکر کو جو ظلم ہوا, بربریت ہوئی, اس پہ بات ہوگی, پھر آگے مذاکرات ہوں گے. کور کمانڈر کانفرنس میں عزم استحکام پاکستان کی آپریشن کی حمایت کی گئی ہے. کو نہیں مانتے تو آل پارٹی کانفرنس کوئی کارآمد ثابت ہوگی, کیا اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی اے پی سی میں شرکت کرے گی؟ دیکھیں یہ تو عمران خان کا فیصلہ, عمران خان کا فیصلہ ہے. عمران خان ہمارا لیڈر ہے, اس نے بولا ہے کہ
کہ ہم حصہ لیں گے تو انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے اور اس پہ حصہ لے کے اپنا موقف ہم بیان کریں گے. آپ دیکھ لیں گے کہ ہم ان کا حال کیا کرتے ہیں. پاکستان آپریشن کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ عزم استحکام اور آپریشن, یہ بات کلیئرٹی ہو چکی ہے پہلے ایک دفعہ کہ جو وہاں پہ ایپیکس کمیٹی میں بات ہوئی تھی وہ صرف عزم استحکام کی ہوئی تھی, آپریشن کا نام نہیں تھا. اور اگر کہیں پہ کوئی ضرورت آتی ہے اس طرح کی تو اس پہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا, حکومت کو اعتماد میں لیا جائے گا, اور اس کے بعد ہی کچھ ایسا ہو سکتا ہے. یہ کوئی مذاق تو نہیں لگا ہوا کہ بس جہاں پہ دل کرے جو کرنا ہے کر لو. پاکستان کا ایک آئین ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کا ایک سسٹم ہے, ایک پروسیجر ہے, وہ تو فالو کرنا پڑے گا. پارٹی کے اختلافات تھے, عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں کروائی گئی, تو اب کہاں پہنچے ہیں؟ دیکھیں پارٹی اختلافات کے بارے میں خود ہی انہوں نے بتا دیا ہے, انہوں نے پوائنٹ آف ویو اپنا دے دیا ہے. دیکھیں اس کو آپ ایسے بار بار ڈسکس کر کے ویسے ہی, یار دیکھو پاکستان کے بڑے اور چیلنجز ہیں. اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ایک مینڈیٹ چوری ہوا پڑا ہے, جمہوریت پہ ڈاکہ مارا گیا ہے. اس وقت ملک میں لا قانونیت ہے, مہنگائی ہے, بجلی نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, یہ چیلنجز ہیں. اب کوئی پارٹی کے اندر کسی بندے کے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف اگر اندرونی آ جاتا ہے, اس کو ایشو بنا کے آپ لگے رہتے ہیں. مین چیزوں پر آئیں, مین چیزیں اپنے آئین کے تحفظ پہ آئیں, قانون کی بالادستی پہ آئیں, لوگوں کے جو مسائل ہیں, پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان پہ آئیں. وہ ہمارے چیلنجز ہیں اور وہ ہمارے اس وقت اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی سوال نشان آ جاتا ہے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی اس پہ آ جاتا ہے. ہمارے ملک میں ایک قانون پاس ہوا ہے اس کے بارے میں. اس وقت پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے, پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ سوال نشان بن چکا ہے تو قاضی فیضا صاحب اپنے آپ کو ان کیسز سے علیحدہ کر لیں. ابھی آپ دیکھیں, میں ایک چھوٹی, میں تو وکیل نہیں ہوں, یہ وکیل حضرات جو ہے بہتر قانون جانتے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ آپ کی پارٹی کا نشان لے لیا گیا, الیکشن کمیشن نے, ہم نے لکھا, پی ٹی آئی انہوں نے مانا نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو نشان لیا تھا, پارٹی ختم نہیں کی تھی. تشریح غلط کی ہے الیکشن کمیشن نے, اور الیکشن کمیشن کو پکڑو, پہلے وہ آئین توڑے, پھر وہ آپ کے آرڈر کا غلط تشریح کرے, وہ سزا مجھے مل رہی ہے, نقصان مجھے ہو رہا ہے, تو یہ آپ کے مسائل ہیں, آپ نے حل کرنے ہیں. تو بہتر ہے کہ جہاں پہ آپ پہ تفوضات آتے ہیں, جہاں پہ آپ کے اوپر سوال نشان بنتا ہے, ایسی چیز سے اسلام میں بھی ہے کہ جہاں پہ شک آ جائے وہاں سے سائڈ کر لو, اس کام میں سائڈ کرو. جی اگر عمران خان صاحب نے بھوک ہڑتال کی تو یہ بھوک ہڑتال عمران خان کی نہیں ہوگی, پوری قوم, عمران خان کا ہر سپورٹر, ہر ووٹر پوری دنیا میں انشاءاللہ بھوک ہڑتال کرے گا.